बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, ईद ख़त्म हो गई, हुकूमत के लिए अब नई टेंशन शुरू हो चुकी है। इमरान खान साहब की रिहाई का सुपर ओवर अब ईद के कुछ दिन बाद बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो जाएगा और तहरीक इंसाफ एक नई ताकत और नई कुव्वत के साथ और नई हिकमत अमली के साथ मैदान में आने के लिए तैयार है। और हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से इस्लामाबाद में एक बड़ी और अहम जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हैं और इम्कानात ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि ईद के फौरी बाद अपोजिशन का एक बड़ा अलायंस जो है वो सामने आएगा और उसका वाहिद मकसद इमरान खान साहब की रिहाई के साथ साथ पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती, अदालती जो सूरत हाल है उसकी बहाली समेत और जो दीगर बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, दहशतगर्दी के जो वाक़यात बढ़ रहे हैं उसका कला कमा करना और बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा होगा। ये डेवलपमेंट्स हैं क्या, और आज इमरान खान की एक तस्वीर भी मुबैना तस्वीर सामने आई है, उसकी भी हकीकत क्या है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको जो ईद उल फितर है वो मुबारक हो। दुआ है कि ये ईद पाकिस्तान में और मेरे तमाम देखने वालों को और दुनिया भर में जहाँ पाकिस्तानी या फिर मेरे देखने वाले मौजूद हैं उन सब के लिए खैर और खुशियों का बायस बने, और पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं या फिर जो दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं ये भी कम हों और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बहाली हो और मामलात जो हैं वो बेहतर तरीके से हल हों, और जो महंगाई बेरोज़गारी से लोग तंग हैं अल्लाह उनकी मुश्किलात को भी आसान करे और उनके लिए भी रोज़गार का बंदोबस्त करे। इमरान खान साहब कहा करते थे, बल्कि अभी भी वो इमरान खान साहब जब अपने वकला के साथ गुफ्तगू करते हैं या फिर जो पार्टी रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करते हैं उनका प्राइमरी फोकस यही होता है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी लाई जाए, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पैदा किया जाए, तब जाकर पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोगों का जो एतमाद है ना सिर्फ वो बहाल होगा बल्कि महंगाई बेरोज़गारी का भी खात्मा होगा और पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी इस्तेहकाम है वो भी आएगा। अब बदकिस्मती से जब से रजीम चेंज ऑपरेशन 2022 हुआ है उसके बाद से लेकर अभी तक पाकिस्तान के अंदर ना तो सियासी इस्तेहकाम माफ़ कीजिएगा, ना तो सियासी इस्तेहकाम आ सका है और सियासी इस्तेहकाम ना आने की वजह से मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ पा रहा। हम IMF से कर्ज़े ले रहे हैं, IMF के साथ हम उनके प्रोग्राम्स में जा रहे हैं और पाकिस्तान में आम शहरियों के लिए जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हमें याद है इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी 2018 के इंतखाबात के बाद, तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ सिर्फ एक ही बयानिया बनाया जाता था कि देखिए जी 2018 से पहले महंगाई की ये शरह थी, 2018 के बाद महंगाई की ये शरह हो गई है, मुल्की कर्ज़े इतने बढ़ गए हैं, डॉलर का रेट इतना ज़्यादा हो गया है, बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ चुकी हैं, लोगों को रोज़गार के मौके नहीं मिल पा रहे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं उस वक्त भी कहता था कि एक ऐसे इलेक्शंस के नतीजे PTI को मिले थे जिसमें तहरीक इंसाफ को वाज़े अक्सरियत नहीं मिली थी, सादा अक्सरियत नहीं मिली थी। वाज़े अक्सरियत होती लेकिन सादा अक्सरियत नहीं थी। उस वक्त भी अगर जो जमातें थीं जिनमें JUI थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, मुस्लिम लीग नून थी, या फिर वो जो पुराने इत्तेहादी थे, मौलाना फजलुर रहमान ने ये अटैम्प्ट भी की थी कि PTI को हुकूमत देने की बजाय हमें मिनिस्टर इनकलेव उनकी यकीनन गलबन मीटिंग हुई थी, उसमें नवाज शरीफ, जरदारी वगैरह लोग सब शामिल थे। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम कोशिश करें तो हम इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं और उसमें हम आज़ाद उम्मीदवारों को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत लेने से इनकार कर दिया था। क्यों? उसकी वजह क्या थी? बाद में वही काम किया गया 2022 में रजीम चेंज ऑपरेशन करके, वही मौलाना फजलुर रहमान वाला जो फार्मूला था वही इन्होंने इख्तियार किया। लेकिन ये क्यों उस वक्त नहीं किया गया जब 2018 में मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे थे? उसकी वजह ये थी कि जो मुआशी काम हुकूमत मुस्लिम लीग नून की कर चुकी थी, पहले इसहाक डार वज़ीर ख़जाना थे, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल जब वज़ीर ख़जाना बने, तो वो जो काम कर गई थी ये हुकूमत इनकी, उसने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था और इतने कर्जे वापस करने थे नई हुकूमत ने, और ये कहा जा रहा था कि 6 से 7 महीने अगर ये हुकूमत टिक गई तो फिर ये मुआशी इस्तेहकाम पाकिस्तान में रिवाइव कर जाएगी। मेरे ख्याल में शहबाज राना साहब की स्टोरीज ऑन रिकॉर्ड भी मौजूद हैं कि कितनी पाकिस्तान ने रीपेमेंट्स करनी थी, तो
تو پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک کہہ سکتے ہیں کہ جو معاشی طور پر ایشوز تھے وہ سب کے سامنے کھل کر آئے ہوئے تھے، لیکن عمران خان نے اس کو اوورکم کیا۔ کووڈ کے بعد کی صورتحال کو بھی دیکھا، کووڈ کے دوران کی صورتحال کو دیکھا، اور پاکستان کے اندر لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہو یا پھر ڈالر کا معاملہ ہو، زر مبادلہ کے ذخائر ہوں، یا پھر جو پاکستان کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری تھی وہ گرو کرنے لگ گئی اور لوگوں کو سمجھ آنے لگ گیا کہ کچھ ہیں، لیکن پھر بھی مہنگائی کی وجہ سے تحریک انصاف کافی زیادہ ٹارگٹ میں تھی، عمران خان بھی ہدف پہ تھے۔ لیکن رجیم چینج آپریشن کے بعد، رجیم چینج کے وقت جب ماحول بنایا گیا تو یہی کہا گیا کہ دیکھیں مہنگائی ہو گئی ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور طرح طرح کے اشاریہ کار کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ ملایا، اور پھر ساتھ ملانے کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت کو چلتا کیا۔ لیکن جب رجیم چینج آپریشن ہوا تو جو پیٹرول، جو ڈیزل 150 روپے لیٹر مل رہا تھا وہ ہمیں 300 روپے تک جاتا ہوا دکھائی دیا، اور ابھی بھی 260 سے 62 روپے پر لیٹر ہے۔ جو آٹے کا ریٹ بڑھا دیا گیا اس حکومت رجیم چینج کے بعد، کھانے پینے کی اشیاء کی چیزیں بڑھ گئی، قیمتیں بڑھ گئیں، گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں، بجلی کے بل لوگوں سے افورڈ میں نہیں رہے۔ لیکن اب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اپوزیشن ہے یا پھر مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے، وہ یکسر، اگر اپوزیشن میں دونوں ہیں، وہ یکسر عوامی ایشوز کو ٹچ ہی نہیں کر رہے۔ پی ٹی آئی عوامی معاملات کو دیکھ ہی نہیں رہی۔ متعدد مرتبہ اس چیز کا پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، بجلی گیس کے بل افورڈ سے باہر ہو چکے ہیں، دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ پاکستان چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں۔ ایک آدھ پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی بیانیہ بناتی ہی نہیں ہے۔ تو جو بیانیے کی سب سے بڑی کمی ہے وہ یہی ہے۔ دا اونلی وے، 2.5-3 سال ہونے والے ہیں اس رجیم کو، اس سیٹ اپ کو آئے ہوئے، 1.25 سال تو اس حکومت کو ہونے والا ہے، 1.25 سال 1.5 سال کی حکومت پی ڈی ایم کر گئی ہے، تقریباً 9 مہینے کے قریب یا 8-9 مہینے کے قریب نگران سیٹ اپ بھی معاملات دیکھ چکا ہے، تو مطلب سرپرستی تو یہی تھی۔ لیکن حکومت کو بیک فٹ پر لانے کے لیے ان کے پاس کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے۔ بیانیہ کیا ہے؟ رول آف لا، بیسک رول آف لا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی کورٹ پیکنگ ہو چکی ہے، یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الیکشن کی چوری بڑا ایشو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو بنیادی عوامی ایشو ہے، کور ایشو ہے، اس کی طرف جا ہی نہیں رہے۔ کسانوں کی کیا صورتحال ہے، مزدوروں کی کیا صورتحال ہے، سرکاری ملازمین کی کیا صورتحال ہے، عام عوام کی کیا صورتحال ہے، اس کے اوپر نہ تو تحریک انصاف کی توجہ ہے اور نہ ہی جمعیت علماء اسلام کی توجہ ہے۔ اور اب ایک نیا پاکستان کے اندر ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایشو بن گیا ہے دہشت گردی والا۔ اب دہشت گردی کی وجہ سے لوگوں کو روزگار ہی، مطلب یہ کہ ایشوز پیدا ہوئے ہیں، تو اس طرف تحریک انصاف کو توجہ دینی چاہیے، اور میری اطلاعات کے مطابق عید کے فوری بعد ان عوامی ایشوز کو بھی ساتھ ملا کر تحریک چلانے کے حوالے سے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو کہ اپوزیشن میں ہے، اور پی ٹی آئی بھی اپوزیشن میں ہے، اور اس وقت اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی دو سیاسی جماعتوں کو واقعی میں عوامی سپورٹ حاصل ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام ہے۔ اب جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے درمیان اتحاد عمران خان کی مسلسل خواہش ہے، مولانا فضل الرحمان کی بھی یہی خواہش ہے، لیکن اس اتحاد کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتیں ہیں، وہ ان کے رہنما ہیں، اور پھر وایا محسن نقوی، وایا علی امین گنڈا پور سی ایم کے پی کے، اس کے ذریعے اتحاد کے اندر رکاوٹیں بہت ساری ڈالی جاتی ہیں۔ حال ہی میں علی امین خان گنڈا پور کے بیان کے بعد صورتحال خراب ہوئی، بگڑی، لیکن اب اس کو اوورکم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کی مجلس عمومی کا اجلاس اگلے 1 سے 2 روز کے اندر، یعنی کہ عید کے اگلے ہفتے جو ہے وہ اسلام آباد میں یا پھر پشاور میں منعقد ہوگا، اور اس اجلاس میں تحریک چلانے، خود سے تحریک چلانے، اپوزیشن کے ساتھ جانے کے حوالے سے جو ہے اہم فیصلے جو ہیں وہ اس اجلاس کے اندر کیے جائیں گے، اور چانسز یہی ہیں کہ ایک جوائنٹ ایک آپ اسے دیکھیں گے کہ اپوزیشن کا جو عوامی ایشوز ہیں، جو بنیادی انسانی حقوق کے ایشوز ہیں، جو آئین کے ایشوز ہیں، دہشت گردی والا معاملہ ہے، اس کو لے کر آگے جو ہے وہ بڑھا جائے گا، آئین کی بحالی کو لے کر آگے بڑھا جائے گا، اور اس الائنس سے پہلے کچھ پی ٹی آئی کے اندر بھی تبدیلیاں آپ کو آتی ہوئی نظر آئیں گی، بالخصوص علی امین خان گنڈا پور سے حوالے سے بھی، اور عید کے بعد عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کا معاملہ بھی بحال ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو سچویشن جو ہے وہ بہتر نظر آئے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بار عید کے بعد والی جو تحریک ہوگی وہ ایک سپر اوور اور ایک
گیم چینجر قسم کی جو صورتحال ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی اور پاکستان کے اندر جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے ہوگی، اور جو اہم ترین ڈیولپمنٹس باقی اسلام آباد میں بھی اور یو ایس میں بھی ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی ان کے جو حکومت ہے، حکومت کے لیے پریشانی جو ہے وہ بڑھائے گی، کیونکہ یو ایس سے بھی اچھی خبریں حکومت کے لیے نہیں آ رہی، ایشو ٹو ایشو وہ چل رہے ہیں، اور امکانات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو ڈائسپورا ہے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی پاکستان کی بیک فٹ کے اوپر ہے، اور اس دوران اگر عوامی تڑکا لگ جاتا ہے، عوامی ایشوز کا تڑکا لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی اور کی حکومت کمزور کی گئی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، اب امکان یہ ہے کہ اب ان ایشوز کو لے کر اس سیٹ اپ کو بھی کمزور کرنے کی کوششیں جو ہے وہ کی جائیں گی۔ ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری ہے، عمران خان کی ایک تصویر سامنے آئی ہے، مبینہ تصویر سامنے آئی ہے۔ اس عمران خان کی مبینہ تصویر میں عمران خان صاحب سفید شلوار قمیض میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو ان کا بیڈ بنا ہوا ہے چھوٹا سا سنگل بیڈ، سنگل سے بھی کم ہے وہ اس کے اوپر، اور آئی ڈونٹ نو کہ وہ حقیقت پہ ہے یا وہ اے آئی جنریٹڈ ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں اور کچھ کنفرم بھی کیا گیا ہے کسی جو حکومتی ذرائع ہیں یا جیل انتظامیہ ہے ان کے ذریعے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ تصویر ہے، یہ جعلی ہے، لیکن عید کے روز پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے عمران خان صاحب کی وہ تصویر دیکھ کر تھوڑی سی اپنی عید جو ہے وہ منائی ہے۔ لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے ٹف ٹائم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔